امام ترمذی کہتے ہیں وَالصَّحِیحُ عِنْدَ اہل الحدیث، اہل حدیث کے ہاں صحیح بات یہی ہے جو قول ہے حضرت عائشہ کا، کن کے ہاں؟ اہل حدیث کے ہاں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار، کل کی باتیں ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پہلے ہیں جنہوں نے اہل حدیث کو، یعنی سرخیل اہل حدیثوں کے جہاں سے ابتدا ہوئی۔ اللہ کے بندو، امام ترمذی رحمہ اللہ 3 صدی ہجری میں لفظ اہل حدیث استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے جو حضرت عائشہ کا موقف، یعنی اہل حدیث تب موجود تھے، اور سب سے پرانا جو مسلک ہے وہ اہل حدیث مسلک، حدیث والے، پھر اس کے بعد حنفی مسلک، پھر مالکی مسلک، پھر شافعی مسلک، پھر حنبلی مسلک۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اہل حدیث پرانا لفظ ہے، وہابی نیا لفظ۔ وہابی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو سعودیہ کے اندر آئے، جن کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ مجدد ہے، کہ اس بندے نے دین کی تجدید کی ہے سعودیہ میں شرک عام ہو چکا تھا، مزارات بن چکے تھے، اس شخص نے آ کے دین کی تجدید کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ مجدد ہے میرے نزدیک۔ وہاں سے پھر اس کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے سمجھا یہ جو دین بیان کر رہا ہے یہ وہابیت اس کا دین ہے، حالانکہ وہ اہل حدیث پرانا مسلک تھا جس کو محمد بن عبد الوہاب نے رائج کیا لوگوں کے اندر، کیونکہ وہاں پہ وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے سیکھا اپنے مختلف اساتذہ سے اور وہاں رائج کیا پرانا مسلک جو اہل حدیث مسلک۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر افریقہ کے کسی ملک میں کوئی حنفی جائے تبلیغ کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ، وہاں جا کے وہ دین کا کام کرے اور لوگوں کو حنفیت کے مسائل سکھائے، اور وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ حنفیت اب آئی، حالانکہ حنفیت تو بڑا پرانا مذہب ہے۔